تو کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے در یتیم کا ایک اور باب، جس کا عنوان قائم کیا گیا ہے ہجرت مکہ سے غار سور تک۔ ان تمام مخالفتوں کے باوجود اسلام کا دھارا نہ تھما تو کفار قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مجلس شورا منعقد کی۔ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ تھا۔ کلاب کا نامور بیٹا قسی اس کا بانی تھا۔ جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے۔ دارالندوہ میں قریش کا اجتماع اس کی دلیل تھا کہ کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے اور کسی اہم مسئلے پر گفتگو اور شنید ہو رہی ہے۔ شاید قسی کے زمانے سے لے کر اب تک شیوخ قبائل کا اتنا بڑا اجتماع دارالندوہ میں نہ ہوا تھا۔ لوگ ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ان نادانوں کے خیال میں اس کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ مشورت تھی۔ قریش کی قومی عظمت اور آبائی دین کی زندگی اور موت کا آج فیصلہ ہونے والا تھا۔ اسلام کے مٹانے کے لیے یہ کونسل منعقد ہوئی تھی۔ شیوخ قریش جہان دیدہ، تجربے کار، جری اور بے باک تلوار کے دھنی، رزم آرائیوں کے ہیرو، جو اپنی بات پر آ جائیں تو شراب نوشی کی محفلوں کو ذرا سی دیر میں قتل کا بنا ڈالیں۔ سروں پر امامے اور اقال، بر میں عبائیں، قبائیں، کرتے، یمنی چادریں، کسی کسی کے پاس ریشمی حلہ بھی تھا۔ بہت دیر کی رد و خدا کے بعد یہ بات طے پائی کہ جس طرح ہو سکے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کا دین بھی ہی آپ فنا ہو جائے گا اور ان کے ساتھی بے سردار فوج کی مانند رہ جائیں گے۔ ان کی ہمتیں اپنے پیشوا کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ ان کی ہمت بندھانے والا ہی کوئی نہ رہے۔ یہ محمد کا فیض صحبت اور ان کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے جو یہ مسلمان موت سے کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ محمد ہی نہ رہے تو یہ بیچارے خود شکست مان لیں گے۔ اب یہ بات طے ہونی باقی رہی کہ اس تجویز کو عملی جامہ آخر کس طرح پہنایا جائے۔ محمد ابن عبداللہ کے گلے میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ایک مکان میں قید کر کے مکان کے دروازوں اور روشن دانوں کو مٹی سے بند کر دو، یہاں تک کہ زہر و نابغہ کی طرح وہ اپنی موت مر جائیں۔ چند لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا، یہ تدبیر کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ یہ خبر چھپ نہیں سکتی، کسی نہ کسی طرح پھیل کر رہے گی۔ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے جتنی عقیدت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ جب ان کو اس واقعے کی خبر ہوگی تو محمد ابن عبداللہ کو چھڑا لیں گے اور طاقت پا کر ہم کو بھی مٹا دیں گے۔ ایک بوڑھے نجدی نے جو اس مشورت میں شریک تھا کہا، تو پھر ایھا اخوان، یہ تدبیر مناسب ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ایک تیز مزاج اور کڑوے دل سرکش اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دے۔ وہ کہیں بھی جائے، چاہے مرے چاہے جیے۔ ایک دوسرا شخص سوچ کر بولا، بھائیوں، یہ تدبیر بھی چلتی نظر نہیں آتی، بلکہ شاید الٹی پڑے گی۔ کیا تم لوگوں نے محمد کی دلکش باتوں کو فراموش کر دیا؟ وہ جس سے بھی باتیں کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس لیے یہ شخص جہاں بھی جائے گا وہاں کے لوگ اس کے ہو جائیں گے۔ شیخ نجد کے جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ سوچ بچار ہونے لگا۔ کسی فیصلے پر پہنچے بغیر آیان قریش محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت دیر تک غور و فکر ہوتا رہا۔ ہر شخص اپنے خیال و فکر کے مطابق عقل دوڑانے لگا۔ شیخ نجد کے اعتراضات نے سب کو محتاط بنا دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ آخرکار ابو جہل کے سر کو جنبش ہوئی، ہونٹ ہلے اور زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ سب لوگ نہایت توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگے۔ ایھا السنادید، محمد ابن عبداللہ جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ نعوذ باللہ ہمارے پیچھا نہ چھوڑے گا، مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے۔ بنی ہاشم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے کہ مکہ کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک جوان مرد منتخب کیا جائے۔ یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سب بہادر ایک ساتھ اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور پھر اتنے بہت سے انتقام کی بنی ہاشم کو ہمت نہ ہوگی۔
تمام مشیروں کی پیشانیاں فرط مسرت سے چمک اٹھیں۔ سب نے ابو جہل کی تجویز کو سراہا کہ یہ تدبیر نہایت مناسب اور ہر آئینہ قابل عمل ہے۔ ابو جہل کی فراست اور ہوش مندی کی داد دی کہ اس نے کس قدر کامیاب تجویز اور کارگر اسکیم پیش کی ہے۔ پیر نجد جو اب تک بہت سی تجویزوں پر تنقید کر چکا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس سکوت میں رضامندی پنہا تھی، یعنی یہ کہ ابو جہل نے چلنے والی بات کہی ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، معقول ترین تجویز، بہترین مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبوں کی اطلاع وحی کے ذریعے اپنے سچے رسول، برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اعظم محمد رسول اللہ کو دے دی۔ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا ہے، کسی مسلمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ دارالندوہ کے آس پاس پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی اپنا پرایا ادھر آنے نہ پائے۔ چند معتبر لوگ اس اسکیم کے رازدار تھے۔ بعض کافروں نے اپنے خاص گھر کے لوگوں کو بھی یہ بھید نہیں بتایا، اس لیے کہ منہ سے نکلتے ہی بات پرائی ہو جاتی ہے۔ رازداری کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی شخص پر بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ ایسی حالت میں اپنے جان جگر پر بھی اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کفار قریش مسرور تھے۔ ابو جہل کے مشورے پر انہیں ناز تھا۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی اور اس حقیقت کا خطرہ بھی ان سیاہ باطنوں کے دلوں پر نہ گزرا تھا کہ نبوت کا خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے، اور جس خدا نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے۔ الہام و وحی کی حقیقت ہی سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ لات و حبل کے پوجنے والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے خطروں سے آگاہ ہے اور جس کی مشیت اور قدرت تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے برگزیدہ بندوں پر چھپی ہوئی باتیں اور پیش آنے والے واقعات قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے۔ ان ظالموں کو تو بس یہ نظر آتا تھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہے۔ ہماری ہی طرح وہ کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم قریشیوں کی مانند بازاروں میں بھی اسے جانا پڑتا ہے۔ انسان کے فطری حالات میں وہ ہم ہی جیسا ہے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم یقیناً انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر کیسا بندہ ہے؟ رحمت للعالمین، سراج منیر، رؤوف و رحیم، محبت و وحی۔ اس کی یہ شان ہے کہ جس انسان کے لیے وہ جنت کی خوشخبری اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دے، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق و معانی کے اسرار کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ ہاں وہ سوتا مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ مکہ کے باموں در اور صحرا کے ببولوں اور کھجوروں کو جو آنکھ دیکھتی ہے، اس کے سامنے اسرار فطرت اور رموز قدرت کے صحیفے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آیت در نوشتن شیر۔ اس کے ذکر کو خود اللہ نے بلند فرمایا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی اسے نیچا نہیں کر سکتی۔ محمد ابن عبداللہ سے جنگ در حقیقت خدا سے جنگ ہے، اور خدا پر کوئی طاقت فتح نہیں پا سکتی۔ محمد رسول اللہ کے لیے نصرت و ظفر مقدر ہو چکی ہے۔ تم کافروں کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائیں گی۔ مت غرور کرو اپنی کثرت تعداد پر۔ محمد کی ذات روشن چراغ ہے جسے انقلاب کا کوئی جھونکا بھی بجھا نہیں سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی اور جانثار صحابی حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو، تمہارا بال بیکا بھی کوئی نہ کر سکے گا۔ بڑا شدید امتحان تھا۔ محمد کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواروں کا مقابلہ تھا۔ خطرناک سے خطرناک صورت پیش آ سکتی تھی۔ ہر لمحہ جان جانے کا ڈر تھا۔ کافر پورے ساز و سامان اور اٹل ارادے کے ساتھ آئے تھے، مگر علی ایمان و یقین کا کوئی گراں تھے۔ انہوں نے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہ کیا۔ محمد رسول اللہ کے حکم کے بعد غور و فکر کرنا، عقل لڑانا اور عواقب کو سوچنا ایمان کی توہین تھی۔ خدا اور رسول کے ارشاد کے سامنے
سر جھکانا ہی اسلام اور ایمان ہے۔ جس نے انقیاد و اطاعت میں تعامل کیا، سمجھ لو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے اور وہ مصلحتوں کی ابھی تک پوجا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا کریم اللہ وجہہ نہایت اطمینان اور بے فکری کے ساتھ حضرت سرور کائنات کے بستر پر سوتے رہے۔ حضور جب مکان سے برآمد ہوئے ہیں تو کفار قریش ننگی تلواریں لیے گھات میں بیٹھے تھے۔ ان کی پلک بھی آج نہ جھپکی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد نے دروازے سے بس باہر قدم رکھا اور ہماری تلواریں ان پر برس پڑیں۔ محمد آج نہیں بچ سکتے، یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہم اب تک بہت کچھ طرح اور ڈھیل دیتے رہے ہیں، مگر ابن عبداللہ اپنی بات سے نہ ہٹے۔ آخر کب تک اپنے معبودوں کی توہین گوارا کرتے؟ برداشت کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں آج صبح سویرے صف ماتم بچھی ہوگی۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کی جواں مرگی پر بھی اتنا درد انگیز ماتم نہ ہوا ہوگا۔ ہاشمی گھرانے کی عورتیں بیان کریں گی کہ محمد تم بہت نیک آدمی تھے، راست باز، صادق الوعد، خوبصورت، خوش خلق، حیا تمہاری فطرت تھی اور غیرت تمہاری سرشت۔ عرب میں شاید تم جیسا نیک آدمی پیدا نہیں ہوا۔ پسی کے کارنامے بھی تمہارے آگے گرد ہو گئے، لیکن تم نے اپنی قوم سے لڑائی مول لے کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ اگر تم اپنی قوم کی مخالفت نہ کرتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کفار قریش ان نیک خام خیالیوں کے مدوجزر میں انتظار کے ساعتیں گزار رہے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی جاگتی ہوئی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے تھے۔ کافروں کو حضرت سرور کائنات کا جانا محسوس ہی نہیں ہوا۔ خدا جس کو بچانا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی مل جل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی تدبیر کا توڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم جس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر طبعی خاصیت اور عادت و جبلت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ہر عادت کا خرق ممکن ہے۔ اس کی قدرت پانی سے جلانے کا اور آگ سے بجھانے کا کام بھی لے سکتی ہے۔ انسانیت اور اس کے ارادے کیا؟ پانی کے بلبلے، سمندر کے جھاگ، اوس کی بوندیں، چھوئی موئی کا طلسم، عزائم کا بڑے سے بڑا قلعہ کسی خارجی یا داخلی جنبش سے آن کی آن میں سرنگوں ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ محاصرہ کرنے والوں کی موجودگی میں مکان سے نکل کر باہر تشریف لے گئے اور کسی کافر کو آپ کی پرچھائی بھی دکھائی نہ دی۔ حضور دولت قدے سے چل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ارادے اور حالات کی نوعیت سے مطلع فرمایا۔ ابوبکر نے کسی پس و پیش، ادنا تامل اور ذرا سی ہچکچاہٹ کے بغیر رفاقت کی حامی بھر لی۔ حضرت محمد کے ساتھ اس سفر میں رفاقت در حقیقت مصیبتوں اور خطروں میں کودنا اور موت کی آواز پر لبیک کہنا تھا۔ یہ کوئی تفریحی اور تجارتی سفر نہ تھا۔ اس سفر میں ہر قدم پر شدید سے شدید تر خطروں کے امکانات تھے۔ یہ جان کی بازی اور زندگی اور موت کا سودا تھا۔ صدیق اکبر کے ایمان کی قوت نے نفس کے وسوسوں اور اندیشوں کو ابھرنے ہی نہ دیا۔ صدیق کا ایمان خدا اور رسول کے حکم کے آگے چوں چرا کرنا جانتا ہی نہ تھا۔ صرف تسلیم و رضا، اطاعت، اتباع اور فرما برداری، یہ ایمان و یقین کا معاملہ تھا، تجارت نہ تھی۔ جہاں ہر چیز سود و زیاں کے پیمانے سے ناپی جاتی ہے، یقین عواقب اور انجام سے بے پرواہ ہو کر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سر کو جھکنے کے بعد پھر اٹھنے کی مہلت نہ ملے اور کسی دشمن کی تلوار کا ایک وار سر کو تن سے جدا کر دے۔ جو یقین مصلحت شناس اور انجام بین ہو، سمجھ لو کہ اس میں ابھی کمزوری اور نارسیدگی موجود ہے۔ ابوبکر صدیق نے محمد رسول اللہ کا حکم سن کر یہ سوچا ہی نہیں کہ اس خطرناک رفاقت اور پرہول ہم سفری کا نتیجہ کیا ہوگا۔ صدیق اکبر نے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان، مال، عقل، فکر، ہوش و حواس اور دل و دماغ سب کے سب اللہ اور رسول کو سونپ دیے تھے۔
دین کے معاملے میں ذاتی رائے، شخصی مصلحت اور انفرادی سوچ بچار کے لیے اب کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے جلدی جلدی سفر کے لیے ضروری سامان جو اس نازک گھڑی میں میسر آ سکتا تھا درست کیا۔ ستوؤں کی تھیلی کا منہ باندھنے کے لیے عجلت اور اضطراب میں کوئی چیز نہ ملی تو ابو بکر کی سعادت مند بیٹی اسما نے اپنا کمر بند کاٹ کر اس کے ٹکڑے سے یہ کام لیا، اور اس نیکی کی بدولت تاریخ اسلام میں ذات النطاقین کے لقب کے ساتھ ابدی شہرت کی ایک مالک ہو گئیں۔ ستو، کھجور، پانی کی چھاگل اور ضرورت کی 2-4 چیزیں لے کر رات کی تنہائی میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ مکہ کی گلیوں میں خاموشی طاری تھی، لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ بستی سے باہر حضرت محمد نے مکہ کو محبت کی نگاہوں سے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ مکہ چھٹ رہا تھا، وطن، مرزبوم، مولد و منشا، جہاں کے در و بام نے محمد کے بچپن اور جوانی کی بہاریں دیکھی تھی۔ ایک ایک ذرہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ حب وطن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئی کہ ام القریٰ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اپنی برکتوں سے مکہ کو محروم نہ کرو۔ گلیاں، کوچے اور بازار کہہ رہے تھے کہ محمد، تمہارے نقش قدم ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں، جا رہے ہو تم، ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ اتنے مبارک قدم اب ہمیں کہاں میسر آئیں گے؟ اے امن و سلامتی کے پیغمبر، دیس چھوڑ کر پردیس نہ جا، غربت میں نہ جانے کی کوئی غمخواری کرے یا نہ کرے، یہاں پھر اپنے لوگ ہیں۔ خون کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، غیروں کو اتنا لگاؤ نہیں ہو سکتا جتنا اپنوں کو ہے۔ کعبے کے در و بام پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی غمخوار اور محسن دوست بچھڑ رہا ہے۔ میزاب رحمت سے لے کر حتیم تک سب سوگوار تھے۔ بھیانک اور اندھیری رات، سگ اخلاق راستہ، کہیں کہیں خطرناک موڑ اور نشیب و فراز بھی۔ پتھروں کی دھارے اور سنگ ریزوں کی نوکیں پائے مبارک میں چبھنے لگے، خون نکل آیا۔ کسی موڑ اور اونچے نیچے مقام پر ٹھوکر لگتی تو زخمی پیروں کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، محمد رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر چڑھا لیا۔ پتھروں کی تیز نوکیں صدیق اکبر کے پیروں کو لہو لہان کر رہی تھیں، مگر ابو بکر اس خیال سے کہ سرور عالم کو تکلیف نہ ہو، چوٹ کھا کر بھی ہلتے جلتے نہ تھے۔ وہ پتھروں کی نوکوں پر اس انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر چل رہا ہو۔ 5 میل کی مسافت کے بعد غار سور آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضور تھوڑی دیر باہر قیام فرمائے، میں غار میں جا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ غار سور خاردار جھاڑیوں میں مٹی، کنکروں اور پتھروں سے اٹا پڑا تھا۔ انتہائی بھیانک اور ڈراونا منظر تھا۔ ناتراشیدہ پتھروں کی کالی کالی چٹانیں، سنگریزوں کے بے ترتیب ڈھیر، کہیں اونچا کہیں نیچا، دیواروں میں سوراخ، روزن اور درازیں۔ صدیق اکبر نے جلدی جلدی غار کو جھاڑ کر صاف کیا تاکہ زمین میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں، پھر بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے روزنوں کو بند کیا کہ کوئی موذی جانور رسول اللہ کو ستانے نہ پائے۔ غار میں ہر قدم پر سانپ، بچھو اور اسی قسم کے دوسرے جانوروں کا خطرہ تھا، مگر صدیق اپنے آقا اور مولا محمد رسول اللہ کی محبت میں سرشار تھے، اور اس سرشاری میں انہیں اپنی جان کی فکر اور تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا تو ابوبکر غار سے باہر آئے اور حضور کی خدمت میں اندر چلنے کے لیے عرض کیا۔ حضور غار کے اندر تشریف لے گئے۔ صدیق ساتھ ساتھ تھے اور ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے کہ کسی اذیت کا ظہور اور خطرے کا وقوع نہ ہونے پائے۔ صدیق کا دل کہہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی اژدہا بھی نکل آیا تو اس کا پھن مٹھی میں لے کر مسل دوں گا، چاہے ایسا کرنے میں خود میری جان نہ رہے مگر حضور کو ادنا سی گزند بھی نہ پہنچے۔ ابوبکر کی جگہ کوئی اور دنیا پرست اور اغراض کا بندہ ہوتا تو مصلحتوں کی آڑ لے کر اپنے ساتھی کے لیے خطرہ مول ہی نہ لیتا۔ وہ کہتا، بھائی میں اور تو
دونوں ایک ہی حالت میں ہیں۔ تم میری غمخواری کرو، میں تمہاری خبر گیری کرتا ہوں، مل جل کر کام چلے گا۔ تمام بار ایک ہی آدمی پر نہ ڈالا جائے گا، اور اگر وہ تنہا سب کچھ بندوبست کر بھی لیتا تو ہزاروں احسان جتاتا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، اپنی آرام کو تج کر تمہارے واسطے آسانیاں اور سہولتیں مہیا کی، تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ان سوراخوں میں بچھو اور سانپ بھی ہو سکتے تھے، مگر میں نے تمہاری محبت میں کسی اذیت کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق صحیح معنوں میں یار غار، بے غرض دوست، جانثار ساتھی، عقیدت مند رفیق سفر اور سرفروش غلام، انہوں نے داد و ستائش حاصل کرنے کے لیے یہ خدمت نہیں کی کہ وہ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پشیماں اور نادم تھے کہ مجھ غریب سے ہائے کچھ نہ ہو سکا۔ محمد کی راہ میں تو دیدہ و دل بچھانے کے بعد بھی عقیدت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس کی بدولت ایمان کی دولت اور اسلام کی نعمت ملی، اس کے احسان سے تو جان دینے کے بعد بھی عہدہ برا نہیں ہونا محال ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار کی خوشی میں اضافہ ہو رہا تھا کہ منزل مقصود اب زیادہ دور نہیں رہی، یہاں تک کہ سفید سحر نمودار ہو گیا، مگر محمد رسول اللہ گھر سے نکلتے نظر نہ آئے۔ کافروں کو فکر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، دھوپ نکل آئی اور محمد نماز پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہوئے؟ وہ تو بہت اندھیرے سے کعبے جانے کے عادی ہیں، ان کی سحر خیزی سے تو سارے مکہ میں مشہور ہے۔ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور محمد کی پیشانی کعبے کے صحن میں اپنے خدا کے آگے جھکی ہوتی ہے، شاید آنکھ نہ کھلی ہو ان کی۔ کسی کافر کے دل میں یہ خیال گزرا، اور کوئی یہ سوچنے لگا کہ ہمارے محاصرے کی اطلاع پا کر محمد گھر میں چھپ رہے ہیں، چلو اندر چل کر دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں اور جس غرض کی خاطر تمام رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزاری ہے، اسے پورا کر کے رہیں گے، ہم ناکام نہیں لوٹ سکتے۔ گھر میں پہنچے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی ابن ابی طالب کو پا کر انہیں بہت غصہ آیا اور ظالموں نے علی کو پکڑ کر خوب مارا۔ محمد ابن عبداللہ ہم سب کی آنکھوں میں کھاک جھونک کر صاف نکل گئے۔ ایک قریش نے کہا، اور تمام کافروں نے سر ہلایا کہ تم ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہو۔ کافر جھنجھلا کر اپنی تلواروں کو دیکھتے کہ یہ جوہردار تیغیں یوں ہی رہ گئی، کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا ہو گیا؟ ارمان جی کے جی ہی میں رہ گئے۔ ایک آدھ مار کا آرائی کے بعد ایسا ہو جاتا تو ہم صبر کر لیتے کہ ہمیں اپنی تلواروں کے جوہر دکھانے کا موقع مل گیا، مگر یہاں تو کسی کی تلوار نے چھوا تک نہیں اور وہ صحیح سلامت چلے گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی تلاش شروع ہوئی۔ آپ کی تلاش میں گھوڑے دوڑائے گئے، ناقہ سوار بھی روانہ ہوئے، کچھ لوگ پیدل ہی چل پڑے۔ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ مکہ سے دور نہ پہنچے ہوں گے، اگر تیزی کے ساتھ تلاش کی جائے تو سراغ لگنا مشکل نہیں ہے۔ مکہ کے قریب کی تمام جھاڑیاں، آس پاس کے نخلستان اور راستے چھان مارے، مگر پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ کفار غار سور کے ٹھیک دروازے پر جا پہنچے۔ سب سے پہلے ان کی پہچل سنائی دی، پھر ان کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بہت فکر اور غم لاحق ہوا کہ کہیں یہ صفات غار میں نہ چلے آئے۔ باہر آنے جانے کا یہی ایک راستہ ہے، ہم کہیں جا بھی نہ سکیں گے، دشمن بالکل سر پر تھے، فطری طور پر تشویش ہونی ہی چاہیے تھی۔ حضرت ابو بکر کو اپنے سے زیادہ ذات رسالت ماں کی فکر تھی کہ دشمنوں کے منہ میں خاک کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن وحی نازل فرمائی اور وحی کی یہ الفاظ، لا تحزنوا ان اللہ معانا۔ خود زبان نبوت سے سن کر ابو بکر کے دل کو ڈھارس بندھی، تشویش اطمینان سے بدلی اور اضطراب کی جگہ سکون حاصل ہو گیا۔ غم جاتا رہا، فکر دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے کہ غم نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، صدیق کے جلتے ہوئے دل پر تسکین کا ٹھنڈا مرہم رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی میت کی بشارت نے امید میں جان ڈال دی، اور صدیق اکبر کو یقین ہو گیا کہ کافر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، خدا کی تائید و معاونت ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفار قریش الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔
ان کے ذہن میں اس بات کا خطرہ بھی نہ گزرا کہ اس غار میں جس کا دہانہ خود در و خاص سے ڈھکا ہوا ہے کوئی گیا بھی ہے۔ 3 دن تک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتحیات اور جناب صدیق اکبر غار سور میں چھپے رہے۔ جب رات کی تاریکی اچھی طرح پھیل جاتی تو اسماء بنت ابو بکر اپنے گھر سے روٹیاں لے کر روانہ ہوتی اور نہایت احتیاط اور کمال رازداری کے ساتھ غار سور میں توشہ پہنچا کر یہ فرض انجام دیا۔ کافروں کو شبہ بھی ہو جاتا تو ان کی جان کی خیر نہ تھی، جان جوکھوں کا معاملہ تھا، مگر یہ صدیق اکبر اور رسول اللہ کے یار غار کی بیٹی تھیں۔ سعادت گویا انہیں ورثے میں ملی تھی۔ رسول اللہ کی خاطر انہوں نے کسی خطرے کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ایمان نے ان کے دل کو قوی اور بے خوف بنا دیا تھا۔ غار سور سے روانہ ہونے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ اگر اضطراب اور عجلت میں کوئی بات ظہور میں آتی تو نہ جانے کیا حالات پیش آ جاتے۔ موقع کی نزاکت کچھ احتیاط اور سوچ وچار کی محتاج تھی، اس لیے قریش کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں سے باخبری ضروری تھی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کے ہر رہنے والے کو ظاہری اسباب و وسائل سے بہرحال استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ یہی اللہ کی مشیت اور قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا استعمال اور وسائل کی تلاش اہل ایمان کا کام ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ شہر والوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر غار سور میں آتے اور اہل مکہ کے حالات سنا کر چلے جاتے۔ حضرت عامر بن فہیر جو حضرت عائشہ کے بھائی کا غلام تھا، بکریوں کا ریوڑا چرایا کرتا تھا۔ عامر وہاں اپنی بکریاں لے آتا اور حضور اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے موافق دودھ لے لیتے تھے۔ پھر وہ بکریوں کے نقش قدم راستے سے مٹا دیتا کہ کہیں اس کھوج پر قریش غار سور تک نہ آ جائیں۔ انتہائی رازداری اور شدید ترین احتیاط کی ضرورت تھی۔ پورے 2 دن اور کامل 3 راتیں اسی عالم میں گزری۔ کفار قریش جستجو سے غافل نہ تھے، ان کے آدمی سراغ لگا رہے تھے۔ آخر 4تھی رات کو حضرت ابو بکر کے گھر سے 2 فربا اور تیز رفتار اونٹنیاں آ گئیں۔ ایک اونٹنی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر سوار ہوئے اور دوسری عامر بن فہمیر اور عبداللہ بن عریقت کے حصے میں آئی۔ عبداللہ کو راستہ بتانے کے لیے ملازم رکھ لیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے جو خدمات ہجرت نبوی کے سلسلے میں انجام دی ہیں، ان پر تاریخ فخر کرتی ہے۔ باپ، بیٹی، بیٹا اور غلام سبھی نے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق بارگاہ رسالت میں اپنی نیاز مندی اور عقیدت کا ہدیہ پیش کیا۔ خانوادہ صدیق کے اس احسان کو مسلمان فراموش نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔